کامیاب اس وقت ہوں گے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی کا آخری فرمان میں آپ کو سنا، جب آخری وقت تھا بیماری کے عالم کے اندر، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور دو نصیحت کی۔ کیا کی بھائی؟ دو نصیحت فرمائی۔ ایک تو الصلاح، کیا فرمائے؟ الصلاح۔ میرے صحابہ یاد رکھے، یہ پیغام اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، بعد والوں کو بھی آپ نے پہنچانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصلاح، نماز کی پابندی کرنا۔ کیا فرمائے؟ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہے، جو تمہاری رعیت کے اندر ہے، ان کے ساتھ انصاف سے کام کرنا ہے۔ تو یہ آخری وصیت ہے اللہ کے نبی کی۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ایک تو ہم اپنی نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑے، دوسرے جو ہمارے ماتحت ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، علاقہ کے اندر ہو، ہم ان کے درمیان میں انصاف سے کام لیں۔ ہم اپنے بیٹا اور بیٹی کے درمیان میں فرق نہ کریں کہ جناب یہ بیٹا ہے یہ بیٹی نہیں، دونوں آپ کے اولاد ہیں، ان دونوں کا آپ کے اوپر حق ہے اور ان کے حقوق پورا دونوں کو دینا ہے۔ ہم اپنے علاقہ کے اندر اگر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس علاقہ کا اگر ہمیں سربراہ بنایا ہے، تو ہم اپنی اس علاقہ کے لوگوں میں عدل اور انصاف سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ بھائی یہ میرا تعلقات والا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ تو میرا دور کا جناب رشتہ دار ہے، ان کے آپس کے اندر کا کوئی مسئلہ بن گیا تو میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت راعی، میرے اوپر یہ لازم ہے کہ ان دونوں کے اوپر کیا بھائی؟ انصاف کرے۔ پیارے بھائی، یا موبائل بند کرے یا ہم اس تقریر کو بند کر دیں، دو کامیں نہیں ہوتے ہیں، یا باہر جا کے موبائل سننے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس لیے میں نے پہلی گزارش کی تھی کہ گفتگو کا بھی آداب ہے، بیٹھنے کا بھی آداب ہے۔ یاد رکھے رب العالمین بڑا غنی ذات ہے، بڑا غیور ذات ہے بھائی، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سارے اس کی محتاج ہیں، ہم اللہ کی دین کی محتاج ہیں۔ اللہ کی دین کی جب باری آتی ہے تو صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی دے دی، ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنی کال کرنے والے کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جس مجلس کے اندر بیٹھ جائے، جیسا قاری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ربیع الاول کی نسبت سے بھی بہت بڑی مجلس ہے، پھر جس مقصد کے لیے کہ اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، تو والدہ کا اپنا یہ مقام ہے، تو یہ بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر آپ اس انداز میں بیٹھے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اگلے پل کا ہمیں پتہ نہیں، شاید ہمیں نصیب نہ ہو۔ اپنی اس پل کو آخری پل سمجھ کر دل سے کہا یا اللہ جتنی بھی کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی تھی اپنے رحمت کی وجہ سے معاف فرما دے، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے دل سے یہ کہہ دیا نا،